الإمام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قضا نمازوں کا بیان۔ جو نماز وقت پہ ادا کی جائے وہ ادا ہے، اور جو وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جائے وہ قضا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ نئے لفظ ذرا کچھ بتائیں تو، فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب، ماشاء اللہ، جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کو قضا کر دینا یہ صحیح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سخت ترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قضا، نماز کو قضا کر دینا، نماز کو وقت گزار کر پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بہت سخت سزا کی وعید حدیث میں اس کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ اب قضا نمازوں کے تعلق سے دو تین مسائل سمجھ لیتے ہیں کہ سفر میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے، جیسا کہ ہم سفر میں گئے، اور پہلے تو سفر میں قصر ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا قصر کا مسئلہ تو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 92 کلومیٹر سے زائد کے سفر پہ اگر ہم اپنے گھر سے نکلے اپنا ارادہ کر کے، تو گھر سے نکلتے ہی ہم مسافر کہلائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم دور کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، یعنی ظہر کا وقت عین قریب تھا، 12 بجے 12:30 بجے گھر سے نکلے اور اسٹیشن پہنچے، جیسے مثال کے طور پہ تو اسٹیشن پہنچے تو ابھی تو ہم 92 کلومیٹر دور گئے تو نہیں ہیں، لیکن گھر سے ارادہ کر کے جب نکلے ہیں تو اسٹیشن پہ ہی پہنچے ہو، مگر وہاں پہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز ہماری قصر ہی ہوگی، وہ نماز بھی ہماری قصر ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سفر پہ نکل چکے ہیں، بھلے ہی 92 کلومیٹر پہ پہنچے نہیں، مگر سفر پہ نکلتے ہی نماز جو بھی آئے گی اس کے دوران وہ قصر ہوگی۔ تو اب ایسا ہوا کہ ایک دن کے سفر پہ گئے، صبح سے شام تک ایک بھی نماز کا وقت نہیں ملا، فرض کرتے ہیں نماز نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے، اور رات کو گھر پہنچے۔ اب رات کو گھر پہنچے تو سفر اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا تھا تو اب ظہر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی اور عصر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی۔ تو جو نماز سفر میں قضا ہو جائے اس کو گھر لوٹ کر واپس جب پڑھیں گے تو اب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اب تو سفر ختم ہو چکا ہے، اب تو ہم اپنے گھر واپس آ چکے ہیں، تو اب کیا وہ سفر کی نماز کا قصر کا مسئلہ ہوگا یا کیسا؟ تو مسئلہ یہ ہے جناب کہ جو نماز سفر میں قضا ہو جائے اس کو اپنے گھر واپس لوٹنے کے بعد اگر ادا کی جائے تو سفر کی قضا کو واپس گھر پہ آنے کے بعد قصر ہی پڑھا جائے گا، یعنی وہ قصر ہی پڑھی جائے گی۔ واپس آنے کے بعد ہم رات میں اب عصر پڑھ رہے ہیں اپنی، یا رات میں اپنے ظہر پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ ظہر 2 ہی پڑھیں گے، حالانکہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں گے، وہ عصر 2 ہی پڑھیں گے حالانکہ اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ تو سفر کی قصر جب گھر پہ ادا کریں گے قضا تو اس کو قصر ہی کیا جائے گا، یہاں تک کہ 10 دن کے سفر پہ کوئی سفر کر کے لوٹا اور 10 دن کے بیچ میں چھوٹی ہوئی کچھ نمازیں اگر اس کی ہیں اور وہ 10 دن بعد اپنے گھر پہ آ کے کوئی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ قصر تھی 4 رکعت والی تو اس کو گھر پہ آنے کے بعد وہ نماز قصر ہی پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، قضائے عمری یہ تو بتا چکے ہیں ہم، تھوڑا سا تفصیلی مسئلہ ہے، مختصر میں بتا دیتے ہیں۔ قضا عمری یعنی جس کی زندگی میں پہلے کی نماز چھوٹی ہوئی ہے ساری،
وہ نمازیں اس پہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کا حساب لگا کے ادا کر لے۔ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، تو اگر کسی کو واپس تفصیل سے سمجھنا ہے تو آگے سمجھیں انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ کہ قضائے عمری اول تو یہ کہ دن بھر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اپنا معمول بنا لے۔ جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ کوئی ظہر میں آیا، فجر نہیں پڑھا ہے، تو پہلے ظہر پڑھنے کی عادت بنا لے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فجر چھوٹی تھی، نہیں اٹھ پایا تھا، مگر ظہر ادا کرنے مسجد میں آیا، تو اب پہلے فجر پڑھنے کی عادت بنا لیا۔ اور کل سید صاحب نے اور ایک چیز ذکر کی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی دن بھر کی نماز اگر ادا نہ ہو پائی، دن بھر کوئی نہیں پڑھ پایا، تو عشاء کے بعد شام کو اگر گھر لوٹا ہے، شام کو گھر آیا ہے، تو کوشش کر لے، عادت بنا لے اپنی کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ لیا کریں۔ تو جب ہم قضا نماز پڑھیں گے تو قضا نماز میں سنتیں نہیں ہے، یعنی اس میں سنت نہیں پڑھیں گے، صرف فرض نماز ادا کی جائے گی۔ قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے، قضائے عمری جتنے بھی سال کی ہماری نماز چھوٹی ہے، موٹا اندازہ لگا کر اس کا حساب لگانا ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں، عام طور پہ لڑکوں پر 15 سال کے بعد عمر، آج ہماری 25 سال ہو گئی تو 10 سال کی نمازیں ہیں، فرض کرتے ہیں 30 سال ہو گئی تو 15 سال کی نمازیں ہیں، تو ایسا حساب لگا لیں 15 سال کی عمر سے لے کر آج ہماری جو بھی عمر ہے اس کا حساب لگا لیں۔ حساب لگا کر پھر جتنی بھی نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی اس کا ایک موٹا اندازہ لگائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر نماز دن میں ایک وقت آتی ہے، تو اگر 15 سال کی نماز ہماری چھٹی ہے تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو فجر کی نماز سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 365 مرتبہ۔ ظہر کی نماز سال میں کتنے مرتبہ آتی ہے؟ 365 مرتبہ۔ تو ایسے حساب لگا لیں کہ ایک سال کی 365 میری فجر چھوٹی ہے، 365 ظہر چھوٹی ہے، 365 عصر چھوٹی ہے، 365 مغرب چھوٹی ہے، 365 عشاء چھوٹی ہے۔ اب اس میں بھی ایک موٹا اندازہ لگا لیں، زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ غور کرنے کے ایکوریٹ حساب نکالنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا موٹا اندازہ لگا لیں کہ 365 دنوں میں سال میں کتنی مرتبہ فجر کو اٹھتا ہوں گا، ایک اندازہ کر لیں، اندازہ، موٹا اندازہ، ایکوریٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، موٹا اندازہ کہ ہاں میں رمضان میں تو اٹھتا ہی تھا، 15 دن تو بھی پڑھتا ہی تھا کم سے کم، اور سال بھر میں میں نے 4-5 مرتبہ تو پڑھی ہی ہوں گی، ایسا اندازہ لگا لیں۔ تو اب وہ رمضان کی 15 اور میں نے اندازہ لگائے ہوئے 5، تو 365 میں سے 5 فجر کو مائنس کر لیں، یہ 20 فجر کو مائنس کر لیں۔ اس طرح سے اپنی پوری زندگی کا حساب کر کے قضا عمری ادا کرنا شروع کر دیں، اور قضا عمری ادا کرنے کا ایک دم آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا، قضا عمری ادا کرنے کے لیے وہ پریشان کب ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قضا عمری کیسے پڑھنا ہے، تو فجر کی نماز کو آؤ تو اپنی فجر، قضا عمری کی فجر اس کے ساتھ، فجر کے ساتھ فجر پڑھو، ظہر کی نماز کو آؤ تو ظہر کی اپنی قضا عمری ظہر کے ساتھ ظہر پڑھو، عصر کی نماز کو آؤ تو عصر کے ساتھ قضا عمری، یہ عصر اور قضا عمری کے عصر ایسے ملا کے پڑھو، مغرب کو آؤ تو دونوں، عشاء کو آؤ تو ایسے ہمارا سمجھنا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، 10 دن فجر کو آئے، 11ویں دن فجر کو نہیں آیا، تو اب جمبلنگ ہو جاتی ہے کہ آج کی پڑھنا ہے کہ وہ پہلے کی پڑھنا ہے، تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو طریقہ آسان ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، 5 نمازیں ایک ساتھ قضا عمری کی ادا کرنے کی شروعات نہ کریں، 5 ایک ساتھ نہیں کریں گے، زندگی کی صرف ایک نماز پہلے ہم مکمل کریں گے، صرف ایک نماز، یعنی ہماری فرض کرتے ہیں 365 کے حساب سے 10 سال کی ہماری نمازیں چھوٹی ہے، تو اب 10 سال کی کتنی ہوں گی؟ 3600، تو 3600 ہماری فجر چھوٹی ہوئی ہے، تو اب 3600 صرف فجر ہی فجر پڑھنا چاہیے، دوسری نماز پڑھنی نہیں کر رہا ہوں۔ فجر میں آئے تو بھی فجر پڑھنی ہے، ظہر میں آئے تو بھی فجر پڑھنی ہے، عصر میں آئے تو بھی فجر پڑھنی ہے، مغرب میں آئے تو بھی فجر ہی پڑھنی ہے، عشاء میں آئے تو بھی فجر ہی پڑھنی ہے۔
یعنی دو رکعت کر کے فجر ہی پڑھتے رہنا ہے، اور یقین جانے بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے، کیونکہ قضا عمری جب ہم ادا کریں گے تو شریعت کا حکم ہے، مسئلہ ہے باقاعدہ کہ قضا عمری جب ادا کریں گے تو اس وقت نفل نہیں پڑھنی ہے، جو نفل نمازیں آتی ہے پانچوں نمازوں میں نفل نہیں پڑھنی ہے، سنت غیر موقعہ نہیں پڑھنا ہے، جو قضا عمری ہے وہی ادا کرنی ہے۔ یا شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، شب قدر آ گئی، بڑی راتیں آ گئی، اس میں بھی تو دو رکعت فجر ہی فجر ایک دن میں 10-20 دن کی فجر ہم پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اور 10 سال کی فجر بہت آسانی سے مکمل کی جا سکتی ہے۔ تو اب 10 سال کی فجر مکمل ہو گئی، اب یہاں سے ظہر سٹارٹ کرنا ہے، اب صرف ظہر پڑھتے رہنا ہے، دوسری نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو زندگی کی ایک نماز مکمل کرتے چلے جائیں، پہلے 10 سال کی فجر مکمل کر لیں، پھر 10 سال کی ظہر مکمل کر لیں، اس طرح سے نماز ادا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سنیں مسئلہ یہ ہے، قضا عمری کا کسی نے ارادہ کیا، ڈریں گے گھبرائیں گے، ارے باپ رے 10 سال 25-30 سال کی ہو جائے گی کسی کی عمر کے لحاظ سے، کہ اب کیسے ہوگا، اتنی میری لمبی عمر ہو چکی ہے، میری قضا عمری کیسے ادا ہو پائے گی؟ تو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کسی نے قضا عمری ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اگر اس نے 2 4 5 6 ہی نمازیں ادا کی اور اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اس کی اگر موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نمازوں کو معاف فرمائے گا۔ تو ہمارا کام ہے بس ارادہ کرنا۔ اگر ہماری 25 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، فرض کرتے ہیں ہماری 25 سال کی نمازیں ادا کرنے کا آج ہم نے ارادہ کیا، سٹارٹ کر دیا، سٹارٹ کرنے کے بعد مہینوں نہیں پڑھانا کوئی بات نہیں، مہینہ 6 مہینے تک پڑھی ہی نہیں، لیکن ارادہ کر کے سٹارٹ کر دیا، 6 مہینے میں ایک ہی بار پڑھ رہے فجر 2 رکعت قضا، میں مثال سمجھانے کے لیے سہارا دے رہا ہوں، 6 مہینے میں ایک ہی بار فجر پڑھ رہے، پھر اگلے 6 مہینے بعد اور 2 رکعت فجر پڑھ رہے، ایسا بھی کرے تو بھی چلے گا، مگر اس میں ارادہ تو کر لے، نیت تو کر لے، بڑے آسانی سے انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔